اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ آج کا دن بہت بڑی عزت عظمت حرمت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن 3 شعبان کو محسن انسانیت سلطان کربلا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آج کے دن اگر فطرت جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے اور خالق کائنات اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، تو یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے بھی آج کا دن بہت بڑی عزت عظمت کا اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو 3 فضیلتیں جو ہیں خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی عطا کی ہیں جو کسی بھی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی فضیلت امام حسین علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے 9 معصومین علیہم السلام آپ کی نسل سے 9 امام جو ہیں ان کو دنیا میں بھیجا۔ دوسری فضیلت کہ جہاں پہ آپ کا خون کا قطرہ گرا، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی اور اتنی عظیم قربانی پیش کی کہ اس قربانی کے بدلے میں خالق کائنات نے آپ کی خاک کو خاک شفا قرار دیا۔ دنیا میں جتنی بھی خاک ہے، مٹی ہے، وہ خاک شفا نہیں ہے۔ فقط کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے کہ جس کو روز قیامت تک خاک شفا کہا گیا ہے، اور اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو، اگر آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر آپ اپنی دعا مانگیں تو ایسی دعا کہ جو قبول نہ ہو رہی ہو تو یقیناً وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو اسی امام حسین علیہ السلام کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگاروں کی 100 صف لگے گی محشر والے دن، تو ایک صف جو ہے وہ 11 امام بخشوائیں گے، اکیلا امام حسین علیہ السلام 99 صفیں جو ہیں گنہگاروں کی وہ بخشوائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی آج آمد کا دن ہے، تو آج کے دن آپ 70 مرتبہ اگر استغفار پڑھیں تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں، ایک اور سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یاد رکھیے گا کسی بھی معصوم کی آمد کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح رجب کے روزوں کی فضیلت ہے، شعبان کے روزوں کی بھی اسی طرح فضیلت ہے۔ اگر آپ شعبان کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو خالق کائنات ایک روزے کے بدلے آپ کو جنت عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے درود پاک کی تلاوت کریں۔ جو 2 رکعت نماز ہے اس کا طریقہ سن لیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز کو تمام کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو یقیناً خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے صدقے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ آج کے دن صدقہ کریں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ گھروں میں کھانے کا اہتمام کریں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں، مومنین کی دعوت کا اہتمام کریں، تو خالق کائنات آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو اور ہم تمام کو سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل